السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا پروگرام تھوڑا سا تبدیلی کے ساتھ ہے کہ اس کے اندر مطلب مجھے کچھ لوگوں کی طرف سے وہ تھا کہ جی آپ اس کو ایسا پروگرام کریں کہ اس میں معلومات بھی ہو، اسلام کی باتیں تو ہو لیکن ساتھ ساتھ معلوماتی باتیں بھی ہوں، جو اسٹوڈنٹس کے لیے ینگسٹرس کے لیے بھی کچھ نہ کچھ مواد ہو۔ تو اس حوالے سے میرے پاس ایک سوال آیا تھا کہ یورپ میں اسلام کیسے پھیلا۔ اچھا، یہ جس نے مجھ سے سوال کیا تھا مجھے بڑا اچھا لگا کہ یعنی آپ نے دیکھا کہ عرب کے اندر اسلام کیسے پھیلا ہے تو مشہور ہے، کیونکہ عرب سے ہی سلسلہ شروع ہوا تھا دین کا۔ تو اس کے بعد پھر وہ خطوط لکھے گئے، افریقہ میں پھیلا اور دوسری دنیا میں جیسے بر صغیر میں اسلام جو پھیلا، وہ عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ وہ یہاں کے جو لوگ آئے تھے پاکستان کے اندر اور ہندوستان کے اندر جو دین پھیلا وہ بزرگان دین کے لیے تھا، ان کی خدمات سے پھیلا۔ تو ہندوستان کے تک تو یہ بات سمجھ میں آتی، پھر بھی ہو سکتا ہوا ایسا، لیکن پاکستان کے لیے ایک مشہور تاریخ ہے کہ سندھ میں سب سے پہلے اسلام آیا۔ محمد بن قاسم نے جو سندھ فتح کیا، اس کے بعد مسلمان یہاں پر آئے اور دیبل کی فتح جب ہوئی تو وہاں ایک مسجد بھی ملی۔ تو اس کے اندر تھوڑا سا اس پہ ایک پروگرام میں کر بھی چکا ہوں، ایک پوڈ کاسٹ تھی میری فیصل کے ساتھ، فیصل نذیر قریشی جو میرے ساتھ ہوتے تھے شو میں، تو ان کے ایک پروگرام میں اس پہ ہم نے تفصیلی وہ کیا ہوا، چاہے تو آپ وہ پروگرام دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن مختصر میں بتا دوں کہ جو اختلاف اس تاریخ کے اندر ہے محمد بن قاسم والی، اس کی شاید وجہ یہ تھی کہ ولید بن عبد المالک جو بنو امیہ کے حاکم تھے اور اس دور کے، تو میرا خیال ہے 700 عیسوی کے دور کی بات تھی وہ، تو اس نے وہاں سے، کیونکہ وہ وہاں بنو امیہ کی طرف سے آئے تھے اور بنو امیہ سے ویسے ہی ہمارے کچھ لوگوں کو اختلاف بھی ہے، اور خاص طور پہ ہماری جو اہل تشیع کمیونٹی ہے وہ شدید اختلاف رکھتی ہے بنو امیہ سے، اور سنی حضرات میں بھی کچھ لوگ ہیں جو ان کو ظالم کہا کرتے تھے۔ بہرحال یہ بھی وہی دور ہے جب یورپ میں اسلام پھیلا، اور ویسے تو آپ نے اکثر یہ دیکھا ہوگا ارطغرل کے ڈرامہ کے اندر کہ وہاں ایک شخصیت دکھائی گئی ہے ابن العربی کے نام سے، جو اپنا آپ کو اندلس سے ظاہر کرتے ہیں، کہ وہ بتاتے ہیں کہ جی میری پیدائش جو ہے اندلس ہے۔ تو وہ جو اندلس اس زمانے میں اسپین کا نام تھا، اور غرناطہ میں مسلمانوں کی جو ہے حکومت رہی ہے۔ تو جس کی تاریخ سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اسپین کے اندر اسلام ایسے ہی ہے، یعنی یورپ کا حصہ ہے اسپین، تو وہاں جو اسلام پہنچا تھا اس کا جو ریزن ہے وہ یہ تھا کہ وہاں پر ایک شخص تھا جولین، جو کہ گورنر تھا، اسپین کا گورنر تھا۔ رودرک کی حکومت تھی اس وقت، تو وہاں کا جو بادشاہ تھا رودرک جو ہے ایک ظالم بادشاہ تھا، 80 سال کی عمر تھی اس کی، لیکن وہ مطلب ہے اس کا ظلم سے لوگ تنگ تھے۔ تو جولین جو تھا وہاں کا گورنر، اس زمانے میں یہ تھا سلسلہ کہ بادشاہ کے محل میں جو ایلیٹ کلاس کے جو لوگ تھے جیسے گورنر تھے، تو وہ اپنے بچوں کی تربیت کے لیے ان کو محل میں چھوڑا کرتے تھے، اور رودرک نے مطلب یعنی جولین کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا تھا وہ، اور جبکہ جولین کی بیٹی نہیں چاہتی تھی، اس نے اپنے باپ سے تذکرہ کیا اور کہا کہ مجھے اس کے ظلم سے بچائیں۔ تو ظاہر باپ تھا وہ، اور اس کو بڑی فکر ہوئی، تو کیونکہ وہ اس کی جو بھی گورنر تھا وہ افریقہ کی سرحدوں کے اوپر تھا، تو اس نے افریقہ کے اندر اس ٹائم پہ گورنر تھے موسیٰ بن نصیر، اس نے وہ کمپلین کی ان سے رودرک کی اور ان سے مدد مانگی۔ تو موسیٰ بن نصیر نے جب اس کی بات سنی تو خواہش تو ان کی بھی یہی تھی کہ اس ظلم سے روکا جائے، لیکن وہ خود کچھ نہیں کر سکتے، تو انہوں نے اپنے خلیفہ کو جو دمشق میں تھے
ولید بن ولید بن عبد المالک کی بات کر رہا ہوں میں، بنو امیہ میں. تو سلطنت کا نظام وہاں سے چلتا تھا. انہوں نے حاکم کو جو ہے یہ بات بتائی اور اس سے مشورہ لیا کہ کیا کرنا چاہیے. تو کیونکہ اس ٹائم فوج ویسے بھی شارٹ تھی کہ ظاہر محمد بن قاسم کے ساتھ بھی بھیجا ہوا تھا انہوں نے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، میں چاہتا ہوں کہ تم اس پہ چڑھائی کرو بادشاہ پہ، لیکن اپنے فوج کا انتظام کر لو. تو انہوں نے 5,000 بندے جنگجو جو تھے وہ تیار کیے، اور تیار کرنے کے بعد انہوں نے سپہ سالار کے لیے موسیٰ بن نصیر نے طارق بن زیاد کو چنا. حالانکہ وہاں خود موسیٰ بن نصیر کی اپنے اولاد میں بھی تھے کچھ جو مطلب جنگجو ٹائپ کے، اور مگر انہوں نے فوقیت دی طارق بن زیاد کو. اچھا، تو موسیٰ بن نصیر نے مطلب ڈیسائیڈ یہ کیا کہ طارق بن زیاد اس جنگ کے لیے سب سے موزوں رہیں گے، اور ان کی قیادت میں انہوں نے مطلب یعنی فوج بھیجی. تو یہ 5,000 سے 7,000 آتا تاریخ میں کہ سپاہی انہوں نے تیار کیے، اور یہ لے کے جب یہاں سے نکلے ہیں تو جولین جو تھا اس نے ہیلپ کی، اور اس نے کیونکہ وہ سمندری راستوں کو بہتر جانتا تھا اس نے کشتیاں بھی پرووائڈ کی ان کے لیے، اور جولین کے ساتھ یہ نکلے. لے کے وہاں سے نکلے. طارق بن زیاد جب وہاں ٹھہرے، جس چٹان پہ ٹھہرے تھے اس کو جبل طارق کہا جاتا ہے، یعنی اس کو انگلش میں جبرالٹر کے نام سے مانا جاتا ہے. تو یہ وہاں پر ٹھہرے. تو وہاں انہوں نے طارق بن زیاد نے کہا جنگجوؤں سے کہ اگر کوئی شخص تم میں سے ایسا ہے جو نہیں لڑنا چاہتا، جہاد میں نہیں حصہ لینا چاہتا، تو وہ واپس جا سکتا ہے. لیکن سب نے خواہش ظاہر کی کہ ہم جہاد میں آئے، ہم جہاد کر کے جائیں گے. تو انہوں نے فیصلہ کیا اور ان کو کہا کہ ٹھیک ہے، اپنی کشتیوں کو آگ لگا دو، اگر آپ لوگ نہیں جانا چاہتے ہیں واپس تو اپنی کشتیاں جلا دیں. تو یہ جو کشتیاں جلائی انہوں نے، اس معاون کا مقصد یہ تھا کہ تاکہ واپسی کا کوئی راستہ نہ ہو، اور پھر جنگ جو ہے وہ پوری توجہ کے ساتھ ہوئی. تو جب یہ ضرب الفصل وہاں سے یہ چلی کشتیاں جلا کے آگے بڑھنا، تو بہرحال وہ انہوں نے چڑھائی کی اور اس طرح اسپین کو فتح کیا، اور روڈرک کو جو ہے شکست ہوئی، اور وہاں پر اسپین پہ قبضہ کیا. طارق بن زیاد نے غرناطہ پہ جا کے انہوں نے اپنا سلطنت کا سلسلہ وہاں سے شروع کیا تھا. آج بھی اگر دیکھا جائے تو اگر آپ یوٹیوب پہ جا کے گرناڈا اسپین لکھیں گے تو آپ کو جو ہے نا وہ یہ ساری چیزیں ملیں گی وہاں. تو غرناطہ کے اندر آج بھی وہاں اگر جا کے دیکھیں تو وہاں ایک مدرسہ موجود ہے ثبوت کے لیے، جس کا نام ہے مدرسہ یوسفیہ. یہ آپ کو یوٹیوب پہ مل جائے گا، مدرسہ یوسفیہ جو ہے نا، گرناڈا اسپین لکھیں گے نا تو آ جائے گا. تو اسپین کے اندر آج بھی ایک مدرسے کا موجود ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ وہاں پر اسلام کے لیے کام ہوتا رہا. اور وہاں سے پھر ظاہر ہے خود موسیٰ بن نصیر جو ہے وہ خود ان کے ساتھ گئے، وہاں جا کر انہوں نے سروے کیا، اور پھر اس طرح مزید مطلب جھڑپیں ہوئیں، اور یہ اس طرح پرتگال تک پہنچے. اور پرتگال پہ بھی قبضہ ہوا 8ویں صدی کے اندر. پرتگال پہ قبضہ ہوا، اور اس کے ساتھ پھر یونان وہاں سے قریب تھا، سرحد لگتی تھی. تو اس طرح اسلام جو ہے یونان تک بھی پہنچا. تو لیکن یہ قبضے جو ہے زیادہ عرصہ رہ نہیں سکے. 8ویں صدی سے پھر یہ مطلب واپس انہوں نے بھی لڑائی ہوتی رہی، اور یہ قبضے چھوڑنے پڑے ان کو. تو اور اسی طرح سے اگر دیکھا جائے تو ترکی جو کہ آدھا یورپ میں ہے، اور وہاں سے کیونکہ ان کے بارڈر لگتے تھے تو یقیناً یہاں سے بھی لوگ پہنچے ہیں اور دعوت دی ہے انہوں نے. تو بہرحال ایسا نہیں ہے کہ صرف تبلیغ سے ہی دین پھیلا یورپ میں، باقاعدہ جھڑپیں بھی ہوئی ہیں اس کے لیے، اور تبلیغ بھی اپنی جگہ ہے کیونکہ مدرسے بھی ملتے ہیں وہاں پر. اسپین کے اندر بلکہ ایک مشہور مسجد بھی ہے، قرطبہ کے نام سے ایک مسجد آج بھی ہے وہاں پر اسپین میں. تو یورپ کے سینٹر میں جب اسلام پہنچا تو وہاں سے ظاہر ہے پھر دیگر علاقوں پہ بھی پہنچتا رہا.
بہرحال افریقہ میں تو مسلم کنٹریز بہت ساری آپ کو مل جائیں گی، بلکہ برکینا فاسو ابھی جو ایک چھوٹا سا ملک ہے افریقہ کا، تو اس کے بارے میں تو بہت زیادہ وائرل ہوا ہے، یوٹیوب پہ آپ دیکھتے ہوں گے کہ ابراہیم ترورے کے نام سے ایک وہاں کا صدر ہے جو بالکل ینگ ہے، اور 2022 میں اس نے مطلب عہدہ سنبھالا تھا، اور 3 سال کے اندر اندر اس نے اپنے ملک کو کافی ترقی دی۔ تو یہ افریقہ تو خیر پہلے بھی رہا ہے، لیکن یورپ کا جو ہے نا وہ جو میں نے جتنا غور کیا، جتنا ڈھونڈا، تو مجھے یہ ملا۔ حال یہ بھی بنو امیہ کے دور میں ہی ہوا ہے، اور بنو امیہ سے جو لوگ نفرت کرتے ہیں، میں ان کے بارے میں، کیونکہ ابھی میں جمعے کو بیان سن رہا تھا تو ہماری مسجد کے اندر، تو وہاں کے جو خطیب تھے انہوں نے ایک بات کی جو میری نالج میں اضافہ ہوا۔ انہوں نے کہا کہ بنو امیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ننیال ہے، تو جو لوگ اس بنیاد پہ نفرت کرتے ہیں بنو ہاشم کے حوالے سے کہ بنو ہاشم اللہ کے نبی کا خاندان ہے، قبیلہ ہے، تو ان کا ننیال بنو امیہ ہے، تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اگر نبی سے اتنی محبت ہے تو کیا ہم ان کے ننیال سے نفرت کرتے ہیں؟ تو یہ تو بہرحال میں نے مسجد میں بیان میں سنا تھا، لیکن بنو امیہ کی اگر آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں تو مسلمانوں نے سب سے زیادہ ترقی جو ہے بنو امیہ کے دور میں ہی کی ہے۔ اب اگر ہم بات کریں مشرقی یورپ کے، یعنی اس سائڈ پہ بات کریں ہم کہ یہاں کیسے پہنچا، تو یہاں پر تو یہ تھا کہ البانیہ، مشرقی یورپ کے اندر البانیہ کے اندر 15ویں صدی عیسوی کے اندر سلطنت عثمانیہ نے جو ان کے اوپر اٹیک کیا تھا البانیہ پہ، اور وہ اس طرح سے یہاں پر دین پہنچا۔ اور یہ سمجھیں کہ اس کے بعد یہ یوگوسلاویہ کی اگر ہم بات کریں، یوگوسلاویہ سے بھی 7 ملک آزاد ہوئے تھے، اس میں دو مسلم ممالک بھی ہیں۔ اب اگر ہم یوگوسلاویہ کی بات کریں گے تو اس میں جو وہاں کا صدر تھا مارشل ٹیٹو، تو مارشل ٹیٹو جو تھا وہ مطلب یعنی وہ کسی مذہب کو نہیں مانتا تھا، بلکہ اس نے مذاہب کے اوپر سختی کی ہوئی تھی، اور وہ کسی بھی مذہب کو جو ہے نا سمجھو کہ وہ اجاگر نہیں ہونے دینا چاہتا تھا، اس لیے اس نے سختی کی تھی تمام مذاہب کے اوپر۔ تو جس طرح بھی یہ ایتھیسٹ ہوتے ہیں نا، اس ٹائپ کا ماحول تھا۔ اچھا، پھر وہ سوویت بلاک کا بھی مطلب یعنی ممبر تھا، یعنی کمیونسٹ بلاک جو تھا سوویت یونین کا، اس کا حصہ بھی تھا۔ اچھا جی، تو وہ 1948 کے اندر بہرحال وہ سوویت یونین کے جو کمیونسٹ بلاک سے اس کو علیحدہ کر دیا گیا تھا، کیونکہ ان میں پھر آپس میں اختلافات ہونے لگے، تو اختلافات کی وجہ سے سوویت یونین نے اس کو جو ہے اپنے کمیونسٹ بلاک سے سیپریٹ کر دیا تھا۔ اس کے بعد پھر 1980 میں اس کا انتقال ہوا بہرحال مارشل ٹیٹو کا۔ اس کے انتقال کے بعد جو ہے نا ملک کے حالات بہت خراب ہو گئے، اور بہت سارے جو ریاستیں تھیں، یعنی 7 ریاستیں اس سے بنی بعد میں، انہوں نے زور پکڑا اور وہ علیحدگی کے لیے زور لگاتے رہے، اور وہ علیحدہ ہو گئی اس سے، جس میں 1991 میں سلووینیا 1991 میں آزاد ہوا، اس سے کروشیا بھی 1991 میں آزاد ہوا۔ اچھا، بوسنیا کے حوالے سے جو ہے نا بڑی معلومات آپ کو بہت کامن ہے، کیونکہ اکثر مسجدوں میں بوسنیا کے مسلمانوں کے لیے دعائیں بھی ہوتی رہی ہیں۔ تو یہ 1992 سے لے کے 1995 تک یہ سمجھیں کہ باقاعدہ یہ بڑی شدید جھڑپ ہوتی رہی سربیا کے ساتھ، یعنی سرب جو تھے۔ اب یہ سرب کون تھے؟ یہ بوسنیا والے تو مسلم ریاست تھی، یہ سرب والے جو تھے نا یہ کیتھولک عیسائی تھے، یہ تھے آرتھوڈوکس عیسائی۔ تو ان کے ساتھ ان کا بڑی جھڑپ رہی، اور ان سے بڑی لڑائی ہوئی، بلکہ انہوں نے تو نسل کشی بھی کی بوسنیا کے مسلمانوں کی کافی۔ بہرحال 1995 میں بہرحال یہ اس کو تسلیم بھی کر لیا گیا آزاد ریاست کے طور پہ، اور سربیا بھی آزاد ہو گیا پھر 1992 میں۔ اچھا، یہ جو 7 ریاستیں تھیں تو اس میں سے سلووینیا ہے، کروشیا ہے، بوسنیا ہے، سربیا ہے، مونٹی نیگرو کے نام سے ایک ہے، اس کے بعد مقدونیہ ہے، اور کوسوو۔ اب یہ کوسوو اور بوسنیا یہ 2 ریاستیں مسلم ریاستیں ہیں، ان میں سے باقی جو 5 ریاستیں ہیں وہ عیسائی ریاستیں ہیں۔
تو بہرحال سرب کی لڑائی جو تھی بوسنیا کے ساتھ وہ اسی بنیاد پہ تھی کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ یورپ میں جو ہے نا مسلم جو ہے وہ آباد ہوں آگے، وہ ان کو اپنے لیے خطرناک سمجھتے تھے مسلمانوں کو. تو بہرحال اس طرح سے یہ اچھا یہ جو اگر میں البانیہ کی بات کروں گا تو البانیہ کا دور اس سے پرانا دور ہے. وہ 15ویں صدی عیسوی کے اندر جو ہے نا وہ مسلمانوں کی ریاست بن چکی تھی وہاں. اور یہ 19ویں صدی کے اندر یا 1900 کے اندر سمجھو 1995 کے اندر جو ہے یہ آزاد ہوا بوسنیا. اچھا بوسنیا میں مور دین 50% مسلم آج بھی ہیں. اور اسی طرح سے اگر ہم وہاں دیکھیں گے اپنا البانیہ کے اندر تو وہاں بھی اگر ہم جائیں تو آج بھی مسلمانوں کی تعداد وہاں سب سے زیادہ ہے. اور مسجدیں اور یہ آثار جو مسلمانوں کے ہیں وہ آج بھی وہاں نظر آتے ہیں. بل یہ بوسنیا چھوٹا سا ملک ہے لیکن کافی خوشحال ملک ہے مسلمانوں کا. چلیں بہرحال جو بھی معلومات میرے سامنے تھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دی. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.